ڈپریشن، تفکر، تقریباً آج کل ہر دوسرا شخص اس مرض ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسلسل اس میں رہنے سے انسان کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو کہ ہر انسان تقریباً اس میں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو نہ ان پڑھ ہو، اور بہت زیادہ اس کے شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ طالب علم ہو، پیشہ ور، کوئی تاجر ہو، بڑا عالم ہو، فاضل ہو، کوئی بھی ہو، اس کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اتنی مصروف و ترین ہو گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی شخصیت کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو ڈپریشن کا مطلب کوئی چیز دبی ہوئی ہے اور مزید دب گئی ہے، اس کا مطلب ہے، اور وہ کسی ایک چیز کو، ایک سوچ کو، مسلسل فوقت خیال کو فوکس کیے ہوئے ہے، اور وہ فوکس جو ہے وہ جب اس کو صلاحیت کرتا ہے اپنے اندر، وہ مسلسل اس کو توجہ دیتا ہے، تو وہ اس کا ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ میں اس طرح گم ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت پر اس پر غالب آ جاتا ہے، اور اس شخصیت میں اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بچہ کھیل رہا ہے، اس کا کھلونے سے بہت لگاؤ ہے، اس سے چھین کر دیکھیں تو وہ دیکھیں کتنی زور سے چیختا اور روتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو لگاؤ ہے اس چیز سے جو اس سے چھین گئی ہے، اور وہ چیخ پکار کر کے اس کی تڑپتا ہے اس کی چاہ میں، اور وہ اسے واپس کرو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ کتنا لگاؤ ہے۔ اسی طرح انسان کو جب کسی اپنوں پیاروں سے، محبت کرنے والوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ چھین جاتی ہے اس سے چیز، کوئی بھی چیز اس کی قیمت سے چھین جائے، ڈپریشن جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نا امیدی، غصہ، ناکامی، مایوسی، اور نوکری کا نہ ملنا، اور انسان کی مادی ضرورت کو پورا نہ ہونا، دن رات جو ہے کوشاں رہنا، مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑنا، یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صبح فرد اٹھا ہے، صبح سویرے وہ حسب مول اپنے دفتر کے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اچانک فون آ جاتا ہے باس کا کہ جناب آپ ناشتے سے پہلے وہ دفتر پہنچو، تو فوری طور پر وہ آؤ دیکھتا نہ تاؤ نہ ناشتہ کرتا ہے، فوری طور پر نکلتا ہے اس کو پہنچنے کے لیے، دفتر صاحب نے بلایا ہے، تو راستے بے ہنگم ٹریفک سے اس سے پالا پڑتا ہے، اور وہ وہاں جا کے دفتر میں بھی ناشتہ نہیں کرتا، تو مسلسل کام میں بزی رہتا ہے، اور اچانک گھر سے فون آتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو وہاں ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے، تم پہنچو۔ وہ وہاں سے اسی کشمکش میں، اسی جدوجہد میں جب نکلتا ہے تو راستے میں اس کو پھر بے ہنگم ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پہنچتے تک ہاسپٹل نہیں پہنچتا، بیوی دوائی لے کے گھر چلی جاتی ہے، گھر پہنچتا ہے تو اس پر چیختا چلاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت مسلسل اس کو مسائل کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے مسلسل کسی چیز سے، تو کیا ہوتا ہے کوئی شخصیت دبتی چلی جاتی ہے، اور وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، تفکر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ، اور کہتے ہیں کہ مسلسل 15 دن اگر اس طرح ہی وہ گزارے تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کا عمل جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کا یہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا تعلق انسان کی شخصیت دب جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے حرکت کی متاثر ہوتی ہے، وہ اپنے کام افعال صحیح طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جن لوگوں کا آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈپریشن بہت جلد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ونسٹن چرچل جو بحران کا اس وقت 1945 جب دوسری جنگ عظیم میں جو بادشاہ تھا برطانیہ کا، اس کو بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا تھا بہت زیادہ، جب اس کو بہت سارے بحرانوں سے ایک وقت میں نکلنا پڑا، اور وہ مشکلات کا شکار ہو گیا، فیصلے جلدی نہیں کر پا رہا تھا، سوچ میں مبتلا رہتا تھا، دیر تک جاگتا رہتا تھا، اس سے ڈپریشن ہوا۔ اور اتنے کئی مفکر، کئی تخلیقی کام کرنے والے لوگ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے، کئی نشے کے عادی ہو گئے، کئی شراب میں دھت ہو گئے۔ اسی طرح یہ سارے سلسلے جو ہے انسان کو ڈپریشن سے بھاگنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ناکامیوں کا مسلسل سامنا کرتا ہے، یا اپنے حالات سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ یوں ہی ہوتا ہے کہ آگے چل کر وہ مسلسل اس کی شخصیت دب جاتی ہے، اور دبتے وہ اتنی مالی شکار ہو جاتا ہے ذہنی طور پر کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا، اور پھر وہ مسلسل جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی دباؤ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ جلدی سے باہر آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور وہ تسبیح اور قرآن اور دوسرے جو ہے روحانی
جو ہے وہ بہت زیادہ مدد لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اس نجات حاصل کر لیتے ہیں ڈپریشن سے، یہ فکر سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ہوتے ہیں انہیں نہ غم ہوتا ہے نہ فکر ہوتی ہے۔ تو فکر غم جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے، اس کی عمر کو کھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہمیں ایسی ڈپریشن، ایسی مشکلات کا سامنا ہو تو ضرور نماز کا سہارا لیں، قرآن کا سہارا لیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تسبیح کریں، درود بھیجیں، تاکہ وہ ہمیں اس ڈپریشن سے، اس فکر سے چھٹکارا مل جائے اور ہمیں سکون حاصل ہو، ذہنی بھی اور دلی بھی۔ یہی سب سے بہتر اس کا چھٹکارا ہے، ورنہ ہر لمحے انسان کی مشکلات اتنا بڑھتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جا، ذہنی اور بیماریوں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی شخصیت اور ذہن دب جاتا ہے، اس کی تمام کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔